السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا ریویو. مجھے کامران یوسف کہتے ہیں اور دا ریویو کا یہ اسپیشل ایڈیشن ہے. اسپیشل ایڈیشن اس لیے کہ معمول سے ہٹ کر ہم ایک پینل ڈسکشن کر رہے ہیں اور ہمارا فوکس رہے گا پاکستان اور افغانستان کے دو طرفہ جو تعلقات ہیں. وہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بہت سے لوگوں کا ماننا ہے، خود ہمارے وزیر اعظم بھی کہتے ہیں اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی جو جتنی سیاسی جماعتیں ہیں یا جتنے جو گروہ ہیں ان کے لیے یہ ایک ہسٹورک اپرچونٹی ہے کہ جو 40 سال سے وہاں پہ خانہ جنگی ہے اس کو مذاکرات کے ذریعے اس کا حل نکالا جائے اور افغانستان کو ایک پائیدار امن کی طرف لیا جائے. اور اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو اس کا یقیناً پاکستان کو فائدہ ہوگا اور دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ بات اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ جو خانہ جنگی افغانستان کے اندر رہی اس کا سب سے زیادہ نقصان اگر کسی ملک کو ہوا تو وہ پاکستان کو ہوا. تو آج ہم اس ایسپیکٹس کے حوالے سے بات کریں گے. ایک افغان پیس پروسیس اپنی جگہ پہ، اور اگر یہ انٹرا افغان ڈائلاگ کے نتیجے میں ایک اتفاق رائے ہوتا ہے تمام گروہوں کے درمیان، تمام گروپوں کے درمیان، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان اور افغانستان کے جو دو طرفہ تعلقات ہیں. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ریسپیکٹڈ پینل موجود ہے. ان کا تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں امبیسڈر تسنیم اسلم، ویٹرن ڈپلومیٹ ہیں، امبیسڈر بھی رہی ہیں اور فارمر اسپیشل سیکرٹری بھی رہی ہیں منسٹری آف فارن افیئرز میں. اس کے ساتھ ہم اسکائپ پہ جوائن کریں گے امبیسڈر آصف درانی صاحب. یہ امبیسڈر رہے ہیں پاکستان کے ایران اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں، اور افغانستان سے بھی ہم ان کا ویو لیں گے کہ وہ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. اور اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انیس الرحمان صاحب، ویل نون سینئر جرنلسٹ ہیں افغانستان کے. تو آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کا آغاز اسلام آباد اسٹوڈیوز سے امبیسڈر تسنیم اسلم سے کروں. تو یہ بات تو ہمارے پرائم منسٹر نے کل بھی جو یو این جنرل اسمبلی میں خطاب کیا اس سے پہلے بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں اور باقی لوگوں کا بھی ماننا ہے کہ جو انٹرا افغان ڈائلاگ اور جو امریکہ اور طالبان کے درمیان ڈیل ہوئی یہ ایک ہسٹورک اپرچونٹی ہے اور تمام جو فریق ہیں افغانستان کے ان کو یہ اپرچونٹی سیز کرنی چاہیے. میرا آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ مذاکرات کسی منطقی انجام تک پہنچتے ہیں اس کا امپیکٹ کیا دیکھتی ہیں آپ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر؟ کہ ایک افغانستان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی خانہ جنگی جو آپ کہہ رہے ہیں سول وار رہی، یہ ہمیشہ باہر سے انڈیوسڈ رہی ہے. کیونکہ افغانز کا اپنا ایک بیلنس آف پاور، وہ اسٹرگل کر کے کو ایگزسٹ کرنا ان کو آتا ہے اور ہمیشہ ساتھ رہے ہیں. پہلے سوویت یونین پھر یونائٹڈ اسٹیٹس کی وجہ سے وہاں پہ بہت قتل و غارت ہوئی ہے اور یہ ایکسٹرنل انفلوئنس رہا ہے اس کے پیچھے، جو وہاں پہ اتنی زیادہ انریسٹ، اتنی زیادہ کانفلکٹ رہا ہے. اور اس کی اسٹریٹجک ریزنز ہیں میرے خیال میں. جی بالکل اسٹریٹجک ریزنز ہیں. اگر تو یہ ہسٹورک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے انٹرا افغانستان ڈائلاگ جو بھی اس میں وہ کوئی فارمولا ریچ کر لیتے ہیں، ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، پاور شیئرنگ پہ بھی ہو جاتا ہے اور ٹروپس کا وڈرال شروع ہو جاتا ہے، تو پاکستان افغانستان اس ریجن کے لیے اسکائی از دا لمٹ. ہم کتنے زمانے سے بات کر رہے ہیں کہ انرجی پائپ لائنز افغانستان کے تھرو آئیں، وہ فلو کریں، افغانستان کو بھی فائدہ ہو، جو ریسیپینٹ ہیں ان کو بھی فائدہ ہو، اور جو سینٹرل ایشیا سے جو ممالک لینڈ لاک کنٹریز ہیں وہ. سیکنڈلی پائپ لائنز کے علاوہ گوادر اب ایک ڈیپ سی پورٹ بن چکی ہے. سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو یہ سب سے چھوٹا روٹ پڑتا ہے ان کی ایکسپورٹس کے لیے، ان کی آؤٹ ریچ کے لیے. افغانستان اگر پیسفل ہے، یہاں پہ ریلوے ٹریکس چلتے ہیں، روڈ ایک انفراسٹرکچر ہے، انویسیج وہ ہوتا ہے. افغانستان سی پیک میں اگر انوالو ہو جاتا ہے تو اس ملک کی ترقی، وہاں پہ امپلائمنٹ، وہاں کی اکانومی، سینٹرل ایشیا، پاکستان، اس پورے ریجن کے لیے یہ ایک ون ون سچویشن ہوتی ہے. اور لیکن اس کے اندر جو ایک چیز امپورٹنٹ ہے، اسی وجہ سے شاید کہتے ہیں کہ سپوائلرز بھی ہیں. اگر اتنی اپرچونٹیز ہیں جو آپ نے ذکر کیا کہ جو باہر سے پلیئرز ہیں ہمیشہ شاید اسی وجہ سے نہیں چاہتے تھے کہ افغانستان میں امن ہو. تو میں ڈسکشن کو آگے لے کے چلتا ہوں، امبیسڈر آصف درانی صاحب کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں.
تو دورانی صاحب آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو پوٹینشل کی تسنیم اسلم صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ اگر واقعی افغانستان میں ایک دیر پا امن ہوتا ہے تو بالکل اسکائی از دا لمٹ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی اگر بات کریں اینڈ بیونڈ ایون؟ جی بالکل درست کہا امبیسڈر تسنیم اسلم نے، کیونکہ جب امن افغانستان میں ہوگا تو ظاہر ہے اس کا فائدہ تو امیڈیٹ نیبرز کو ہوگا، اور اس میں پاکستان کو سب سے زیادہ فائدہ اس لیے ہوگا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک سمبائوٹک ریلیشن شپ ہے۔ اگر آپ افغانستان کی جغرافی میں دیکھیں تو اس کے نیبر میں جو ایکسس افغانس کو پاکستان کی طرف سے حاصل ہے وہ افغانس کو باقی نیبرہڈ میں حاصل نہیں ہے، تو یقیناً اس کا جو امیڈیٹ امپیکٹ ہے وہ بوسٹ ملے گا ٹریڈ کو، اور اس کے علاوہ پھر افغانستان جو ہے وہ یقیناً ایک برج ثابت ہوتا ہے سینٹرل ایشیا کے لیے، اور جیسے کہ ابھی امبیسڈر تسنیم نے بتایا کہ وہ جیسے یہ انرجی پائپ لائنز ہیں، یہ اس کا فلو وہاں سے ہو سکتا ہے، جیسے ٹیپی ایک مثال ہے، اسی طرح جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں وہ بجلی اور اس میں آئل میں بھی ان کا ہے، تو قازقستان سے بھی ہو سکتا ہے، قازقستان کو بھی آؤٹ لیٹ چاہیے باقی دنیا کے لیے، اس وقت وہ آئل سواپ کر رہے ہیں ایران کے ساتھ، تو وہ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، تو دیر از نو ڈاؤٹ اسکائی از دا لمٹ، لیکن اس کے لیے امن کا ہونا شرط ہے، اور ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ یہ 40 سال کی جو جنگ ہے اس میں سوویت یونین کا آنا، اس کے بعد پھر افغانستان کے اپنا جو ہے سول وار، پھر طالبان کا آنا، اور پھر طالبان کے بعد 9/11، اور آپ پچھلے 19 سال سے یہ امریکہ کی بھی سب سے بڑی جنگ ہے ان کی تاریخ کی، تو اس لیے ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے، اور اب یہ جو ہے سارا ڈپینڈ کرتے ہیں افغانستان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان پہ کہ وہ ملک میں امن کس طرح سے۔ دورانی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانستان کے سٹیک ہولڈرز کے اوپر اور تمام فریقین پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ یہ جو ہسٹورک اپرچونٹی کی بات کریں اب انہوں نے کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر نے کل بھی کہا کہ یہ پروسیس افغان لیڈ، افغان اونڈ ہونا چاہیے، اور جو بھی افغان کے جو فریق ہے فیصلہ کریں گے پاکستان اور باقی دنیا کے ممالک اسے تسلیم کریں گے۔ تو کابل سے بھی ویو لیتے ہیں، انیس الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ انیس الرحمان صاحب، ظاہر ہے کہ امن کی اگر بات کریں تو شاید امن کیا چیز ہوتی ہے، پیس کتنا امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں سے کوئی بہتر نہیں بتا سکتا، تو کیا سینٹیمنٹ ہے اس وقت افغانستان کے اندر پیس پروسیس کو بھی لے کر کے، اور اس کے بعد جو پوٹینشل کی بات کر رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو دو طرفہ تعلقات ہیں، کہ کس طریقے سے ایک نئی اپرچونٹیز ان کے سامنے آ سکتی ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں اس وقت افغانستان کی جو صورتحال ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ جو دوحہ میں کانفرنس ہو رہی ہے اسی پر مرکوز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں پچھلے 42 سال سے جو ہے مسلسل لڑائی جاری ہے، اور یہاں پہ پچھلے صرف 18 سالوں میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں شہید ہو چکے ہیں، اور اس سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ تو ہم جو امن کی بات جب ہوتی ہے تو ہم ویسے ہی خوش ہو جاتے ہیں، اگر امن آتا ہو یا نہ ہو، لیکن جب ہم سنتے ہیں کہ افغانستان میں امن آتا ہے تو ہم ویسے ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو حالات ہوگی آپ کو یقین نہیں آتا ہوگا کہ ہم بہت زیادہ آگے نکل سکتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان جو ہے اس وقت 2 ایسے ممالک ہیں جو 2 اہم مراکز کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتے ہیں، یعنی ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا۔ اگر پاکستان جانا چاہتا ہے سینٹرل ایشیا تو وہ وہی ایک روٹ ہے افغانستان، اور اگر افغانستان ساؤتھ ایشیا جانا چاہتا ہے تو وہی ایک روٹ ہے جو پاکستان کی طرف سے جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تجارت ہے وہ بہت لو سطح پر آ چکی ہے، یعنی $5 ملین کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو $900 بلین تک پہنچنا چاہیے، جو صادق صاحب نے کہا بھی تھا کہ ہم جب بھی افغانستان کے ساتھ کوئی سیاسی اختلافات آتے ہیں تو ہم دروازے بند کر لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ تجارت اور بہت ساری چیزوں پہ اختلاف سامنے لاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات بنے گی، افغانستان اور پاکستان کے درمیان امن آئے گا تو ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں، کیونکہ افغانستان کے اندر بھی بہت زیادہ پوٹینشل موجود ہے اور پاکستان کے اندر بھی ہے، لیکن اس وقت ہم دونوں ممالک جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ لڑ رہی ہیں اور اس سے جو ہے ڈائریکٹلی ہم افیکٹ ہو رہے ہیں۔
تو ہونا یہی چاہیے کہ جلد از جلد جو افغانستان کا مسئلہ ہے جس میں پاکستان ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے، وہ جلد از جلد حل ہو جائے اور ہم ایک اچھی نتیجے پر پہنچے تاکہ افغانستان میں پائیدار امن آ جائیں. جی چلیں انیس صاحب آپ سے دوبارہ بھی بات کریں گے، یہاں پر ہم بریک لیں گے، اور بریک کے بعد آپ نے بھی ذکر بھی کیا کہ پاکستان کے کردار کے حوالے سے، کیونکہ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ جو پاکستان کا کردار ہے، مطلب سینٹرل رول پلے کیا، وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان تھا، جو ڈیل کی بات ہو یا انٹرا افغان ڈائیلاگ کی بات ہو. تو بریک کے بعد اس پر بات کریں گے کہ کیا اس طریقے سے پاکستان کے کردار کو ایکنالج بھی کیا جا رہا ہے. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان افغانستان بائی لیٹرل ریلیشن شپ کے حوالے سے، اور خاص کر کے یہ جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہو رہے ہیں، جو کوشش ہو رہی ہے کہ افغانستان کے اندر 9/11 کے بعد 19 سال سے جو جنگ جاری ہے اس کا کسی بہتر انداز میں خاتمہ ہو. تو بریک سے پہلے ظاہر ہے کہ پازیٹیو ساری باتیں، اور خاص کر کے کابل سے بھی انیس صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی کہ پوٹینشیل یقیناً موجود ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان افغانستان ریلیشن شپ بڑے کمپلیکیٹڈ بھی رہے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آتے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ڈیل کے حوالے سے ہو یا انٹرا افغان ڈائیلاگ کے حوالے سے ہو، ابھی بھی جو ہم کردار ادا کر رہے ہیں اس کی اس طریقے سے ایکنالجمنٹ ابھی ہمیں مل رہی ہے؟ کیونکہ ماضی میں ہمارے پر الزامات لگتے رہے کہ شاید ہم اتنے سنسیئر نہیں ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایکنالجمنٹ ہے ہمارے لیے افغانستان کے اندر خاص کر کے؟ ایکنالجمنٹ ہے. ظاہر ہے کہ عام لوگوں تک ساری معلومات نہیں پہنچتی، ان کے پرسیپشنز کو بڑے ایفرٹ کے ساتھ انٹینشنلی ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ عام لوگ یہ ان کمپلیکیشنز میں نہیں جاتے، نہیں سوچتے کہ بھائی پاکستان کے انٹرسٹ کیسے سرو ہوتے ہیں افغانستان میں پیس سے، یا وہاں پہ اگر دہشت گردی ہو، وہاں پہ داعش پھلے پھلے، وہاں پہ اٹیکس ہوں، لوگوں کو شہید کیا جائے، انوسنٹ افغانس مارے جائیں، جن کے مارے جانے کی تکلیف افغانس کے بعد شاید پاکستانیوں کو سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے اتنے کلوز لنکس ہیں، بلڈ ریلیشن شپ ہے اور ایک ہسٹری ہے ہماری کامن. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں کسی کی تعریف سے زیادہ یہ دیکھنا ہے کہ اگر افغانستان میں پیس آ جاتا ہے اور وہاں پہ جو سپوائلرز ہیں ان کا رول کرٹیل ہو جاتا ہے، وہاں پہ پیس ہو جاتا ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کی زندگی واپس نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے تعلقات واپس ریسٹور ہو جاتے ہیں، اکنامک کوآپریشن ہوتی ہے، لوگوں کی موومنٹ آسان ہو جاتی ہے، افغانز یہاں پڑھنے کے لیے، علاج کے لیے آسانی سے آ سکتے ہیں، جوائنٹ وینچرز ہو سکتی ہیں، تو ہماری اکنالجمنٹ وہ ہوگی. ان ریئل ٹرمز وہ اکنالجمنٹ ہے ہمارے لیے. ہمیں اپنی آنکھیں اس پہ رکھنی چاہیے بجائے اس کے کہ کون ہماری تعریف کرتا ہے، کیونکہ تعریفیں بھی پبلک پرسپشن جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا جب امن آئے گا. Exactly. یہ درانی صاحب اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک کنسرن یقیناً یہ رہا بھی ہے کہ شاید وہ جو افغانستان کے اندر کچھ ایسے سپوائلرز ہیں یا ادروائز بھی کہ بہت عرصے سے پاکستان کے بارے میں ایک منفی رجحان رہا ہے، لیکن اب یوں لگ رہا ہے اگر آپ ان کی سیاسی قیادت کو بھی دیکھیں تو ایک پازیٹیو وائبز ضرور آ رہی ہیں کہ ایکنالجمنٹ ایٹ لیسٹ ہے کہ پاکستان پہلے بھی سنسیئر تھا، اب بھی سنسیئر ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو. اور ہم نے بریک سے پہلے بھی جو بات کی کہ اگر امن ہوتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا. تو آپ اس پبلک پرسیپشن کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں اگر امن ہوگا تو آٹومیٹکلی پرسیپشن بھی بہتر ہو جائے گی، یا ہمیں کچھ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے دونوں سائڈز کو؟ دیکھیے افغانستان جو ہے تاریخی طور پہ فیکشنل وارفیئر کا شکار رہا ہے. افغانستان کا جو امن کا پیریڈ ہے وہ صرف ظاہر شاہ کا ہے 40 سال کا. اس سے پہلے بھی امن نہیں تھا اور اس کے بعد سب ایکشنز بن جاتے ہیں تو ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ پھر اپنے حامی ڈھونڈتے ہیں، چاہے وہ ود ان دا کنٹری ہو یا باہر ہو. تو یہ جب آپ اسپوائلرز رول کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس میں افغانستان کے انٹرنل اسپوائلرز وہ ہوں گے کہ who are likely to lose power
اور جب وہ ایسا ہوگا تو ظاہر ہے پھر وہ اپنے پاور کو بچانے کے لیے، اپنے انٹرسٹ کو بچانے کے لیے وہ پھر ہر وہ اقدام کریں گے جس سے وہ اس کو اسپوائل کر سکیں امن کو. اور افغانستان میں انفارچونیٹلی اس وقت جو رول ہے وہ وار اکانومی کا ہے. وار اکانومی نے بھی ایک ویسٹرن انٹرسٹ کریٹ کیا ہوا ہے اور اس میں نارکوٹکس کا بہت بڑا رول ہے. اور اس میں ہو از ہو آف افغانستان، ایون گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں وہ ان کے ہاتھ بھی اس میں رنگے ہوئے ہیں نارکوٹکس منی سے. تو اب اگر آپ امن کی بات کریں گے، امن کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ آرگنائز کرائمز اور اس قسم کے جو وار اکانومی کے جو جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. تو وہ اس طرح سے ان لوگوں کا جو اس وقت روزگار بریڈ اینڈ بٹر ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ آپ کو اس کا دیکھنا پڑے گا. اور اس لیے ہمیں پاکستان کو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اگر کسی طرح سے امن اگر وہاں پہ آ جاتا ہے تو وہ افغانستان کے بھی حق میں ہے اور پاکستان کے بھی حق میں ہے. اب اس پہ ظاہر ہے مختلف ڈیبیٹس ہوں گی اور اس میں مختلف نقطۂ نظر موجود ہے پاکستان کے اندر بھی اور خود افغانستان میں بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش بس یہی ہونی چاہیے کہ افغانستان میں ایک طرح کا امن آئے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کوئی اپنے آپ کو زیادہ جو ہے خوشبین بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کاشسلی آپٹیمسٹک ہوں کہ جس اب تک کے جو حالات اور جس طرح سے جو حالات نے ٹرن لیا ہے، لیکن ہمیں افغانستان کو بہرحال ڈپلومیٹکلی مینیج کرنا پڑے گا. جی بالکل درانی صاحب، بالکل ڈپلومیٹکلی مینیج کرنا پڑے گا. انیس صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ 9/11 کے بعد بہت سے ایسے واقعات ہوئے، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے، لیکن اب کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک بائیلیٹرل میکنزم بھی ہے، افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سولیڈیرٹی. مطلب دونوں ملکوں کی طرف سے کوشش بھی کی گئی کہ اگر اختلافات ہیں بھی تو ان کو ایک پراپر میکنزم ڈپلومیٹکلی اور ٹاکس کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے. تو پبلک پرسیپشن کیا ہے اس وقت افغانستان کے اندر پاکستان کا جو بھی ابھی تک کردار رہا ہے، خاص کر کے افغان پیس پروسیس کو لے کر کے؟ دیکھیں، جب بھی افغانستان میں پیس کی بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کردار پر ضرور بات ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب طالبان کے ساتھ پہلی دفعہ زلمی خلیلزاد ملاقات کرتے ہیں تو اس میں پاکستان کا رول انتہائی اہم تھا. پھر اس کے بعد جو 6 راؤنڈ ٹاکس ہوتے ہیں دوحہ میں، تو اس میں بھی پاکستان کا کردار بہت اہم رہا یہاں تک. اور جب ایگریمنٹ ہوتی ہیں طالبان اور یو ایس کا، اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب بہت اچھے بولتے ہیں اور سب سے زیادہ بھی بولا انہوں نے، کیونکہ اس پاکستان کا کردار تھا اس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اندر جو پبلک اوپینین ہے، پبلک پرسیپشن ہے، وہ یہی ہے کہ جب تک افغانستان میں امن نہیں آتا تو اس وقت جو ہے پاکستان کو آپ پکڑے رکھیں. کیونکہ یہاں پہ سوچ یہی ہے، پبلک اوپینین یہی ہے کہ افغانستان کا امن جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیونکہ جب ابھی جو کتابیں لکھی گئی ہیں ریسنٹلی، اس جو طالبان اور امریکہ کی ایگریمنٹ ہوئی ہیں، اس میں جتنی بھی طالبان لیڈرز تھے یا رہا ہوئے ہیں اور یا جو آ چکے ہیں یا جن کو کنونس کیا گیا ہے کہ آپ امریکہ اور افغان حکومت کے ساتھ بات کریں، تو اس میں پاکستان ہی کا کردار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو کردار ہے اس میں وہ ابھی تک بہت پازیٹیو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک افغانستان میں پیس نہیں آ جاتا، جب تک یہ جو مرحلہ شروع ہوا ہے یہ آخری اختتام تک نہیں پہنچتا، وہاں اس وقت تک جو پاکستان جو ہے آرام سے صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ امن کے ساتھ جب لاجیکل کنکلوژن پہ ٹاکس پہنچیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا. لیکن اس کے اندر ایک چیز بھی ضرور ہے نا کہ سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ سپوائلرز بھی ہیں، مطلب ایسے پلیئرز موجود ہیں. مطلب میں نام لے لیتا ہوں کہ انڈیا ان مذاکرات سے اس طریقے سے خوش نہیں ہے. تو کیا افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے یا وہاں پہ جتنے پلیئرز ہیں اس بات سے وہ اویئر ہیں کہ انڈیا کچھ ایسی حرکت کر سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کسی قسم کی رکاوٹ آ سکتی ہے؟ تو اس کے لیے بھی تیاری کر رکھی ہے افغانستان نے؟ دیکھیے جی، جب سے یہ مذاکرات شروع ہو رہے تھے تو اس وقت سے جب عمر داؤدزئی صاحب اس پروسیس کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو تھے تو وہ کئی دفعہ پاکستان جا چکے ہیں، کئی دفعہ ایران، انڈیا جا چکے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ زلمی خلیلزاد جو ہیں وہ بھی جا چکا ہے ہندوستان، پاکستان، ایران اور سب جو دیگر ممالک ہے. اور اسی وجہ سے
کہ آپ افغانستان کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے وہ سنسیریٹی کے ساتھ ہو. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان خود چاہتا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ ملاقات کریں, ان سے ملیں, اور یہ ملنا کس چیز کے لیے تھا؟ یہی چیز کے لیے تھا کہ ہم آپ کو اس پروسیس میں سپورٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں انڈیا اس چیز کو بھی سپورٹ کر رہا ہے. اور افغانستان, دیکھیں افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے, اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ یہاں پہ موجود ہے, اور وہ اپنے پالیسیز, گورنمنٹ پالیسیز اور ڈپلومیٹک پالیسیز اور اپنے جو ہمسایہ ممالک ہے اور جو دیگر کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا افغانستان کے اندر ایک بہت بڑا انویسٹمنٹ کر رہا ہے, یہاں پہ ڈیمز بنا رہے ہیں, وہ انہوں نے پارلیمنٹ بنایا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا کردار بھی یہی ہے, لیکن جو پاکستان کے انویسٹمنٹس تھے وہ ابھی بھی ادھورے ہیں. آپ جلال آباد روڈ دیکھ کے ابھی تک جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. وہاں پہ جلال آباد میں جو ہے ایک ہاسپٹل بنایا ہے پاکستان نے, ابھی تک وہ مکمل نہیں ہو چکا ہے. آپ ریلوے ٹریک دیکھیں, ابھی تک اس پہ کام شروع نہیں ہوا ہے. یعنی ہم بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے, لیکن ابھی تک وہ اس رول کو نبھا نہیں رہے, اور ہم بھی دیکھتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں. افغانستان کے انیس صاحب آپ کے پوائنٹس آگے بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد ظاہر ہے کہ دوسرے پینلسٹ ہیں اس پر یقیناً رسپونڈ کرنا چاہیں گے, تو ہماری ڈسکشن بریک کے بعد جاری رہے گی. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان افغانستان بائی لیٹرل ریلیشن شپ پہ بات کر رہے ہیں. بریک سے پہلے تسنیم اسلم صاحبہ, انیس صاحب یہ فرما رہے تھے, دو چیزیں انہوں نے کہیں. ایک انڈیا کے رول کی اگر بات کی تو انہوں نے کہا کہ انڈیا بھی اس کی حمایت کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے حمایت کرتا ہے؟ اور دوسرا جو انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا میسیولی وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. دوسرا انہوں نے ایک کمپیریزن بھی دیا کہ پاکستان جو پروجیکٹس وہاں پہ کر رہا ہے ابھی تک وہ شاید اس طرح سے کمپلیٹ نہیں ہو. تو کیا آپ کا ٹیک ہے اس پر؟ بڑی اچھی بات ہے کہ افغانستان میں لوگ انڈیا کا اتنا پازیٹیو امیج رکھتے ہیں, لیکن ان کے آفیشلز کی سٹیٹمنٹس, ان کے یو ایس پہ پریشر ڈالنا کہ طالبان سے بات چیت نہیں. انڈیا نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ طالبان کے ساتھ نیگوسیشنز نہ ہوں اور یہ پروسیس نہ ہو, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ افغانستان میں اگر امن ہو جائے گا تو ان کو جو ایک وہاں پہ لانچنگ پیڈ ملا ہوا ہے وہ ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا. دوسرا جو وہ بہت سالوں سے بات کر رہے ہیں ٹو فرنٹس, وہ پاکستان ایسٹرن اینڈ ویسٹرن, وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں پیس کے ساتھ وہ ان کے لیے اسپیس شرنک کر جائے گی. تو یہ بات ہے کہ بھارت کے علاوہ اور بھی اسپوائلرز ہیں. یو ایس ایڈمنسٹریشن, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ٹو بی اسپیسیفک, ان کی خواہش تھی, ہو سکتی ہے کہ افغانستان سے وڈرال بھی ہو جائے, وہاں پیس ہو جائے, لیکن ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ایون ایڈمنسٹریشن میں بھی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر یو ایس کو وہاں سے وڈرا کرنا پڑ جاتا ہے اور افغانستان کو میں ایک نیا سیٹ اپ آ جاتا ہے, کوئی پاور شیئرنگ فارمولا ہے جس کے تحت وہاں پہ گورنمنٹ بن جاتی ہے اور یو ایس کا انفلوئنس کم ہو جاتا ہے, تو یہ چائنا کو اسپیس مل جائے گی. سی پیک جس کو بہت اوپنلی وہ اپوز کرتے ہیں اور اس کو سیبوٹاج کرنے کی بھارت کے ساتھ مل کے اور ملکوں کے ساتھ مل کے, اس کے علاوہ بھی ہیں کچھ پردہ نشیں جن کا ہم نام نہیں لیتے نارملی, ان کے ساتھ مل کے اس کو سیبوٹاج کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور یو ایس اس پہ انہوں نے کبھی اس کو چھپایا بھی نہیں, ان کی ہاسٹیلٹی جو ہے. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یو ایس کی بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ افغانستان سے نکلنے یا وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر وہاں پہ افغانستان میں ایک ایلیٹ ہے, وہ لوگ جو 79 میں افغانستان چھوڑ کے چلے گئے تھے, ویسٹ میں رہے, وہیں پہ انہوں نے اپنی زندگیاں پوری گزاری, جن کو گوچی ایک ٹرمینالوجی تھی 80s میں جو یوز ہوا کرتی تھی کہ یہ گوچی مجاہد ہیں. جی, اور وہ جب امریکنز نے انویڈ کیا افغانستان کو, آکیوپائی کیا, تو وہ ان کے ٹینکوں میں بیٹھ کے افغانستان میں آ گئے. پھر یہ جو آصف نے بات کی ہے کہ وار اکانومی, ڈرگز, جب طالبان کو آؤسٹ کیا گیا تھا اس وقت افغانستان میں پاپی کلٹیویشن آلموسٹ زیرو پہ پہنچ چکی تھی.
بڑا کو انسیڈنٹل ہے کہ ہر بار جب یو ایس انفلوئنس افغانستان میں بڑھتا ہے تو پاپی کلٹیویشن اور ڈرگ پروڈکشن اور ٹریفکنگ افغانستان سے دنیا میں نمبر 1 آ جاتی ہے. مطلب ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ میرے خیال میں ایشو ہے. انٹرنل بھی ہیں ایکسٹرنل بھی ہیں, اس لیے ہمیں بہت جلدی بھاگنا نہیں چاہیے کہ بس پیس از اراؤنڈ دی کارنر. پاکستان اور افغانستان کے جو چینل آف کمیونیکیشن ہیں وہ بہت کلیئر ہونے چاہیے. پھر یہ جو پروجیکٹس کی بات ہوئی اس میں بالکل ہماری طرف سے بھی بعض دفعہ چیزیں وقت پہ نہیں ہوتی, فنڈز ریلیز نہیں ہوئے, کچھ لوکل لیول پہ بھی ہرڈلز کریٹ کی جاتی ہیں کہ وہ ہاسپٹل کا پروجیکٹ آلموسٹ کمپلیٹ تھا لیکن وہ آپریشنلائز کیوں نہیں ہوا, اس کی ریزنز افغانستان کے اندر بھی ملتی ہیں. بالکل. تو درانی صاحب, جو ایک اور ظاہر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بائیلیٹرل ریلیشن کی بات کر رہے ہیں, تو حال ہی میں ایک جو ہمارے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں آن افغانستان صادق صاحب, انہوں نے بیان دیا کہ یہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ڈپلومیسی ہے اس کو لیڈ کرنا چاہیے تجارت کو. اگر ان دونوں ملکوں کے درمیان تجارت بڑھے گی تو باقی جو تمام ایشوز ہیں وہ آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے. ڈو یو تھنک یہ بالکل رائٹ اپروچ ہے؟ دیکھیے, آٹومیٹکلی تو میں نہیں سمجھتا ہوں, لیکن بڑی حد تک حل ہو جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ تجارت کے بڑھنے سے جو ہے پراسپیرٹی بہرحال آتی ہے اور انٹریکشن بڑھتا ہے, لوگ پیپل ٹو پیپل, اس کے علاوہ اس کا سوشل امپیکٹ ہوتا ہے, اکنامک امپیکٹ ہوتا ہے, تو وہ اس کے مثبت اثرات یقیناً ہوتے ہیں اور اس کا یقین ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ یہ جو پروجیکٹس کی جہاں تک بات ہے, انڈیا نے جو پروجیکٹس کیے ہیں ابھی اس پہ تو خود انڈیا کے اندر بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ بڑی کرپشن ہوئی ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ آگے کہاں تک لے جائیں گے اس کو. تو اس میں جو پرومیننٹ ان کا پروجیکٹ بہرحال وہ تو نظر آتا ہے, اس کا جو پارلیمنٹ بنایا ہے, پھر انہوں نے کچھ ٹوائلٹ وغیرہ یہ بنائے ہیں. یہ ڈیم وغیرہ جو ہیں وہ ابھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. اور اس کے اندر بھی وہ بعض باتیں ہو رہی تھی جو یقیناً ڈپلومیٹک لیول پہ مزید اس پہ جو ہے وہ بات چیت ہوگی. پاکستان کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں یعنی صاحب نے جیسے بتایا اس میں بعض اوقات ڈیلیز ہوئی ہیں, لیکن ان ڈیلیز کا جو ہے اس میں جو ہے وہ یقیناً پارٹلی اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ خود جو افغان گورنمنٹ ہے اس پہ بھی آتی ہے, ان کے آفیشلس پہ بھی آتی ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے مثلا جو تورخم جلال آباد روڈ جو تھا یہ جو ہے یہ اس کا 2 کیریج نہیں تھا شروع میں, یہ تو بعد میں پھر ایڈ ہوا 2006 میں اس کے لیے. تو اس لیے یہ ہے کہ اس میں جب آپ نئے پروجیکٹ ڈالنے لگتے ہیں جیسے تورخم جلال آباد روڈ ہے, یقیناً اس میں ٹائم لگ رہا ہے. اس کے بعد آپ وہ ٹرین اگر دیکھ لیں تورخم جلال آباد کا تو وہ بھی ٹائم کنزیومنگ ہے. اس کے بعد جو ہے مزدور یا انجینئر وغیرہ ہیں یا جو اس کو کیری آؤٹ کرتے ہیں, بعض اوقات ان کو ہرڈلس پیش آتی ہیں, ان کے ویزا رینیو نہیں ہوتے ہیں. یہ بہت سی چیزیں ہیں. لیکن جب آپ کا آپ نے ایک تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہاں آپ نے افغانستان کو اسسٹ کرنا ہے, تو وہ اس کے پھر یقیناً وہ اپنی جگہ فروشن پہ آ جاتا ہے. جیسے اب جناح ہاسپٹل ہے وہاں پہ کابل میں 200 بیڈ اور اس کی گنجائش 400 بیڈز کی ہے. اس میں اسٹاف یہ سب کی ٹریننگ وغیرہ جو ہے وہ پاکستان نے کی ہے. یہ وہاں کا ایک پاکستان کا وہ پروجیکٹ تھا جس نے یقیناً لوگوں کو مدد کیا ہے. پھر اس طرح کے اور ہاسٹلز اور وہاں پہ مزار شریف میں جو ہے یونیورسٹی کا قیام ہے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے کیونکہ یہ تمام جو چیزوں کی بات کریں اس کے اندر ایک چیز ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ انٹریکشن قیادت کے درمیان بھی ہو. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلد ڈاکٹر عبداللہ جو افغان ہائی پیس کونسل فار نیشنل ریکنسیلیشن وہ پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں. اس دورے سے کیا توقعات ہیں اس پر بات کریں گے, لیکن بریک کے بعد. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے بائیلیٹرل ریلیشنز پہ بات کر رہے ہیں اور بہت عرصے کے بعد ایک ہائی لیول وزٹ ڈاکٹر عبداللہ جو افغان ہائی پیس کونسل فار نیشنل ریکنسیلیشن ہے وہ اگلے ویک پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں. وزیراعظم عمران خان نے انہیں اس دورے کی دعوت دی ہے اور یہ ریفلیکٹ بھی کرتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جہاں ایک طرف پیس پروسیس آگے بڑھ رہا ہے تو تعلقات میں بھی بہتری آ رہی. تو میں سٹارٹ اس سیگمنٹ کا انیس صاحب سے لوں گا. انیس صاحب کیا توقعات ہیں اس دورے سے, کیونکہ بہت عرصے کے بعد اس طرح کا افغانستان کی سائڈ سے یہ وزٹ ہو رہا ہے پاکستان کا؟
جی بالکل بہت سالوں سے جو ہے ویٹ کیا جا رہا تھا کہ افغانستان کا کوئی ہائی ڈیلیگیشن جو ہے پاکستان کا دورہ کرے. یعنی ڈاکٹر اشرف غنی نے 2014 میں دورہ کیا تھا, اس کے بعد پھر سب کوئی ہائی ڈیلیگیشن نہیں گیا تھا. عمر داؤد صاحب گئے تھے اور اس کے بعد ہم خلیل کرزئی صاحب, لیکن وہ اور اتنے مؤثر نہیں تھے. ڈاکٹر عبداللہ جو پچھلے دور میں جو بھی تھے پھر پاکستان کا دورہ نہیں کر پائے, لیکن یہ بہت اچھا ٹائم ہے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر عبداللہ کا دورہ پاکستان کا اچھا ہے. جو ہے وہاں میں پیس پروسیس اس میں پاکستان کی پر بھی جو ہے. اچھا عدیل صاحب, معذرت کے ساتھ آپ کی تھوڑا سا کنیکشن میں شاید پرابلم ہے, آواز کلیئر نہیں آ رہی, تو میں آپ کے پاس واپس آؤں گا تو میں دورانی صاحب سے پہلے اس پر بات کر لوں. دورانی صاحب, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس وزٹ کو, کیونکہ امپورٹنٹ جنکشر پہ ہو رہا ہے, ایک طرف پیس پروسیس چل رہا ہے, دوسری طرف پاکستان اور افغانستان اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی یقیناً یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ڈپلومنٹم آیا ہے انٹرا افغان ڈائلاگ کے ساتھ, تو اس نے جو ہے اس میں ایکٹیویٹیز بھی بڑھ گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوشائند دورہ ہے, اور اس میں یقیناً ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ ڈائلاگ کس نہج پہ ہیں, اور اس میں جو ڈاکٹر عبداللہ جس ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں وہ مختلف ایتھنک گروپس اور ریلیجس گروپس پہ مشتمل ہے. تو ان کی تھنکنگ کیسے اور وہ کیسے یہ ڈائلاگ آگے بڑھ رہے ہیں, اس میں یقیناً پاکستان جو ہے وہ جس حد تک اگر اس میں فیسیلیٹیٹ یا ہیلپ یا اسسٹ کر سکتا ہے تو وہ یقیناً پاکستان کرے گا, کیونکہ ہمارے نزدیک جو ہدف ہے وہ افغانستان میں پیس ہے. جی انیس صاحب, میں واپس آپ کی طرف آ رہا ہوں, اگر آپ اپنا پوائنٹ مکمل کر لیں تو. اچھا, وہ ہمارے پاس اس وقت لائن پر نہیں ہے. تو تسنیم صاحبہ, ڈاکٹر عبداللہ آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ یہ ناردرن الائنس نان پشتون تھے. ایک چیز ان کے اندر میں نے دیکھی کہ ظاہر افغانستان کے اندر بہت سی ایسے لیڈرشپ رہی ہے, بہت سے ایسے رہنما رہے ہیں جو پاکستان کو براہ راست ٹارگٹ کرتے رہے ہیں, یہ بھی کبھی کرتے تھے, لیکن بہت عرصے سے ان کے ایٹیچیوڈ میں بڑی تبدیلی آئی ہے. اور دونوں, ایک اس کے اندر شاید فیکٹر یہ ہے کہ ہم نے بھی شاید ریچ آؤٹ کیا ادر دین جو پشتون لیڈرشپ تھی. اس بیک گراؤنڈ کو بھی سامنے رکھتے ہوئے یہ جو اب وزٹ ہو رہا ہے, ظاہر ہے ہائی پیس کونسل کے وہ ہیڈ ہیں, پورا جو پیس پروسیس ہے افغانستان کی طرف سے وہ لیڈ کر رہے ہیں, تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی اس وزٹ سے؟ پہلی بات تو یہ جو ناردرن الائنس, یہ جو اس کی ڈیوائڈ کی ہمیشہ بات ہوتی ہے, ہم بڑا چھوٹا ویو لیتے ہیں ہسٹری کا. ان کے جو مینٹور تھے احمد شاہ مسعود, ان کی پاکستان کے ساتھ ایسوسیشن یا پاکستان میں آنا, وہ آپ اگر یہ مجاہدین لیڈرز جو جن کو نارملی کہا جاتا ہے جو پشتون تھے, ان سے بہت پہلے سے تھا, ارلی 70s بھٹو صاحب کے زمانے سے ان کا پاکستان میں آنا, یہاں پہ رہنا, پاکستان کے ساتھ انٹریکشن. تو یہ بھی ایک بہت سی نیریٹیوز کریٹ کیے جاتے ہیں, اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو اسی طرح ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ہوا ہوگا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے زیادہ کلوز کون ہے, اور یہ سب ملک کرتے ہیں کہ آپ کسی کو زیادہ پیٹرنائز کرتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ ہم کچھ افغانس کے اگینسٹ ڈسکریمنیٹ کر رہے تھے اور ان کو پاکستان, اس لیے وہ پاکستان کے خلاف تھے, یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ پورا اگر آپ کمپریہنسو دیکھیں ہسٹری کو تو آپ کہہ رہے ہیں مس پرسیپشن ہے. مس پرسیپشن بھی ہے, لیکن وہ مس پرسیپشن اتنا ڈیپن ہو گیا, اور کچھ ہماری مسٹیکس بھی تھیں کہ یہ سوال اس آپ لیے ایک کیا جاتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جب خانہ جنگی تھی, جو اس کے بعد طالبان آئے, تو کلیئرلی ایک ڈیوائڈ تو تھی نا, کہ ایک ناردرن الائنس کو رشیا, انڈیا, دوسرے گروہ, دوسری طرف پاکستان تھا, یا کچھ جو ہمارے عرب دوست ممالک تھے, تو وہاں سے شاید یہ پرسیپشن زیادہ بلڈ ہوئی. بالکل ہوا, لیکن وہ بھی اس ہسٹری کے بعد آیا ہے جہاں سے ناردرن سو کالڈ ناردرن الائنس کے لیڈرز کی جو پاکستان کے ساتھ ایسوسیشن تھی. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اوور آل کانٹیکسٹ میں لیں تو کوئی ریزن نہیں ہے ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ کی میں بات کروں, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از؟ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے آصف نے کہا کہ ایک تو تھنکنگ کیا ہے اور کس سٹیج پہ ہیں اور آگے وہ کیسے پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں اس پہ ڈسکشنز ہوں گی. اور
پاکستان ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی ان لمیٹڈ اس طرح کا رول نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو پکڑ کے بٹھا لیں یا چیزیں منوا لیں، لیکن جتنا پاکستان انفلوئنس کر سکتا ہے پازیٹیولی، یا ڈاکٹر عبداللہ کا جو مشن ہوگا ریکنسیلیشن اور پیس کا، اس میں جو پاکستان ہیلپ کر سکتا ہے اس کو جتنا آگے بڑھا سکیں ہم سپورٹ کریں گے، اور شاید اسی لیے وہ آ بھی رہے ہیں۔ اسی پوائنٹ پہ ہم اپنی ڈسکشن کنکلوڈ کریں گے۔ بہت شکریہ تسنیم اسلم صاحبہ آپ کا، امبیسڈر دورانی صاحب آپ کا، اور انیس الرحمان صاحب جنہوں نے کابل سے ہمیں کیا تھا۔ یقیناً ایک چیز تو واضح ہے کہ پاکستان کے لیے افغانستان میں امن بہت امپورٹنس رکھتا ہے، کیونکہ ہمارے پینلسٹ نے بھی جس طرح سے بات کی کہ اگر امن ہوتا ہے تو اس کے لیے پاکستان کے لیے، افغانستان کے لیے تو یقیناً فوائد ہیں ہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو پہنچے گا۔ تو اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ایفرٹ کر رہا ہے وہ آنیسٹلی اور بہت سنسیئرلی وہ ایفرٹ کر رہا ہے۔ بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی، مجھے کامران یوسف کو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔